فرض نماز پڑھیں اور فرض نماز پر کچھ زیادتی نہ کریں، بس فرض نماز پڑھیں گے تو تم صرف فرض پڑھ کر جنت کے اندر چلا جاؤ گے۔ تو یہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں کیوں آپ عوام اہل سنت کو جو ہے وہ پھنسا رہے ہیں؟ تو میں کہوں حضور والا، آپ نے صرف اپلیکیشن سے بخاری اٹھائی اور اٹھا کر اس کا ترجمہ پڑھا اور اسی کو دین اول اور آخر سمجھ لیا ہے۔ نہ آپ تشریح پڑھنا جانتے ہیں، نہ آپ صحیح بخاری کتاب پڑھنا جانتے ہیں، نہ آپ صحیح بخاری کسی استاد سے پڑھنا جانتے ہیں، نہ آپ نے اس کے علاوہ کوئی اور حدیثوں کی تحقیقات کری کہ آپ کو واضح ہوتا کہ آخر دین اسلام کیا ہے، آخر دین اسلام کا طریقہ کار کیا ہے۔ میں آپ کو بیان کرتا ہوں حضور والا کہ اپلیکیشن چھوڑیں اور صحیح بخاری کتاب کے اندر آ جائیں اور دیکھیں کہ حدیث نمبر 1180 راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے قال حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رکعات رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب فی بیتہ ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ ورکعتین قبل صلاة الصبح۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 10 رکعتوں کو حفظ کیا ہے۔ فرماتے 2 ظہر سے پہلے کی، 2 ظہر کے بعد کی، اور 2 مغرب کے بعد کی حضور اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے، 2 عشاء کے بعد کی حضور اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور 2 فجر سے پہلے کی رکعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ یقیناً جو رسول اللہ کا رکعتیں پڑھنا ہے یہ فرض نہیں ہے، بلکہ یہ سنتیں ہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ اور یہی صحیح بخاری ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنانا چاہوں گا۔ آپ کہے نا بھائی حضور نے تو صرف فرض پڑھنے کا کہا ہے، سنتوں کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، آپ امت مسلمہ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں۔ تو میں کہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ کانا لا یدعو 4 قبل الظہر ورکعتین قبل الغداتی، کہنے لگیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور نے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی ہیں۔ لا یدعو کا مطلب اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اہل علم سے پوچھیں کہ لا یدعو کا مطلب یہ ہے کہ محبوب نے کبھی بھی ظہر سے پہلے کی 4 رکعت کو ترک نہیں کیا ہے۔ فرماتی ہمیشہ میں نے جو ہے ظہر سے پہلے حضور کو 4 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور فرمایا صرف ظہر سے پہلے نہیں بلکہ ورکعتین قبل الغداتی، صبح کی فجر سے پہلے میں نے آقا کریم کو 2 رکعت سنت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور علماء نے ارشاد فرمایا یہ سنت غیر موقدہ حضور نہیں پڑھ رہے، بلکہ لا یدعو کا جملہ یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ سنتیں ہیں کہ جو موقدہ کا درجہ رکھتی ہیں، کہ یعنی ہمیشہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھا کرتے تھے، اور ظہر کے فجر سے پہلے جو ہے وہ 2 رکعت جو ہے وہ سنت موقدہ پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، خدا را آپ کوئی حدیث کا ترجمہ دیکھ کر اسی کو اول اور اسی کو آخر سمجھے، نہ آپ اس کی تشریح پڑھتے ہیں، نہ حاشیے میں اس کی کیا کیا وجوہات لکھی ہیں وہ پڑھتے ہیں، نہ علماء نے جنہوں نے صحیح بخاری کی تشریحات کی ہیں عربی اردو، نہ آپ ان کی طرف جاتے ہیں اور آپ ایک حدیث کو لیے اور کہنے لگے کہ بھائی مولانا صاحب تو دین میں مشقت پیدا کر رہے ہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف فرض پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ میں کہا حضور کا خود کا عمل تو میں آپ کو 2 حدیثوں سے بیان کر چکا ہوں کہ آقا کا خود کا عمل یہ ہے کہ حضور صرف فرض نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ فرض سے پہلے، ظہر سے پہلے 4 رکعت بھی پڑھ رہے ہیں، مغرب کے بعد بھی پڑھ رہے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ رہے ہیں، فجر سے پہلے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور صرف یہ صحیح بخاری نہیں ہے، آپ کے اس کے علاوہ اگر آپ ابو داؤد میں جاتے ہیں تو ابو داؤد میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا ہے۔ کس بارے میں سوال کیا ہے؟ سوال کیا محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نوافل نمازوں کے بارے میں۔ آپ یہ روایت پڑھ لیں، حدیث نمبر 1251، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جس کے اندر حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کس بارے میں؟ رسول اللہ کی سنتوں کے بارے میں، نوافل کے بارے میں، فرض کے بارے میں سوال نہیں کیا ہے، حضور کی نفل کے بارے میں سوال کیا حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کان یصلی قبل الظہر 4 فی بیتی،
محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور آگے طویل حدیث موجود ہے، یہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرض نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرض سے پہلے سنتیں بھی پڑھا کرتے تھے، نوافل کو بھی پسند کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے کی حدیث مبارکہ یہ صحیح مسلم میرے پاس موجود ہے، یہی عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہی سوال حضرت عائشہ صدیقہ سے کیا، اور آپ نے یہی جواب ان کو جواب ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اگر آپ مکمل حدیث پڑھیں تو مکمل حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے بعد کثرت سے رکوع کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، قیام کرتے تھے، قرات کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں صبح فجر ہو جایا کرتی تھی۔ محبوب کریم کا ایک ہی حدیث کے اندر سنتیں پڑھنے کا بھی عمل پایا جا رہا ہے، اور اسی حدیث کے اندر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نفل نمازیں پڑھنے کا بھی حکم پایا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، خدا را اہل علم کی بات کو غور سے سنا کریں، یہ نہیں کہ ہم ان کی بات کو سنیں تو ان کی بات کو سنتے ہی جو آپ کے وہم و خیال میں بات ہیں آپ اس کو لے کر ان پر اعتراض شروع کر دیں اور سوچیں کہ ہمیں بڑا علمی مرتبہ ہے اور سامنے والے کو کچھ نہیں آتا۔ میں کہا اللہ نے جس کو اتنا مرتبہ عطا فرمایا ہونا کہ اس کے شاگردوں کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو جب وہ بولتے ہیں نا تو ایسے نہیں بولتے، بلکہ وہ مطالعہ کر کے بولتے ہیں۔ کتنی حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، سنتوں کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، وہ ان کے زیر نظر ہیں، وہ پڑھتے ہیں اور پھر پڑھ کر بیان کرتے ہیں کہ ہاں دین اسلام نے سنت قبلیہ اور سنت بعدیہ کو کتنا پسند فرمایا ہے، مؤکدہ کو کتنا پسند فرمایا ہے، غیر مؤکدہ کو کتنا پسند فرمایا ہے۔ تو بات سنا کریں اور سننے کے بعد پھر تحقیق کیا کریں، اور اگر سامنے والے کی بات واقعی کتاب کے خلاف ہے، واقعی بخاری، مسلم، ابو داود، جامع ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی کے خلاف ہے، واقعی قرآن کے خلاف ہے، پھر اعتراض بنتا ہے، پھر سوال بنتا ہے۔ لیکن اگر میں کوئی تحقیق نہ کروں، میں کوئی ایک حدیث نہ پڑھوں اور اپنے وہم و خیال کے مطابق سامنے والے پر اعتراضات شروع کر دوں، تو اس سے صرف اور صرف دنیا میں ذلت اور رسوائی ملتی ہے، سامنے والے کو کچھ نہیں جاتا۔ اللہ مزید ان کو علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ترقیاں اور عروج عطا فرماتا ہے۔ تو خدا را صحبت آپ میں بیٹھیں ان علماء کی کہ جو واقعی احادیث مبارکہ کو سمجھنے اور سمجھانے والے ہیں، تاکہ آپ کی بھی اصلاح ہو اور آپ کے ذریعے امت مسلمہ کی اصلاح ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ۔